مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ آج بحمد اللہ دورہ تفسیر القرآن کا 30واں سبق ہے۔ کچھ دنوں سے ایک سوال کے جواب میں مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ ہمارے اس درس میں ہر مسلک کا آدمی شریک ہو سکتا ہے۔ کسی کو کل کے سبق پر وہ اشکال ہو تو اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ آج ہی عصر کے قریب میرے اپنے ہی ایک اسٹوڈنٹ ہیں، وجیہ الحسن، حافظ وجیہ الحسن، ان کا ٹیلی فون آیا کہ ایک مشہور دیوبندی عالم ہیں، انہوں نے ایک نام نہاد متکلم اسلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں پتہ شتہ ہے نہیں کسی چیز کا۔ میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، اس کا جواب دو۔ مجھے پتہ نہیں اس سوال کا جواب جن کی طرف اشارہ کر رہے تھے انہوں نے دیا ہے کہ نہیں دیا۔ میں سوال کو دہرا دیتا ہوں، اس کا جواب ویسے پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو نبی کریم علیہ السلام قبر انور میں زندہ ہیں۔ آپ کے وصال مقدس کے 3 دن بعد روح اقدس کے پرواز کر جانے کے 3 دن بعد نبی کریم علیہ السلام کو قبر انور میں دفن کیا گیا۔ تو کیا صحابہ نے پھر 3 دن تک ایک زندہ کو مردہ حالت میں رکھا؟ اور پھر کیا صحابہ کرام نے زندہ کو قبر کے اندر دفن کر دیا؟ یہ ہے سوال۔ میں نے وہ خود ویڈیو نہیں سنا، پتہ نہیں اب سوال مجھ تک صحیح پہنچایا گیا ہے یا کوئی سننے والے کو کوئی غلط فہمی ہے۔ بہرحال جو مجھے اس کا جواب سمجھ میں آتا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب آیت کریمہ آئی تھی نا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے بیان کیا تھا، ایک ہے یہ عالم دنیا، عالم دنیا میں ہم زندہ ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کی زندگی محسوس ہو رہی ہے، ہم زندگی سمجھ رہے ہیں۔ جب آئے گا عالم آخرت تو وہاں بھی ہم زندہ ہوں گے اور وہاں کی زندگی بھی ہر ایک محسوس کر سکے گا۔ لیکن درمیان میں جو عالم برزخ کی زندگی ہے،
اس زندگی کے بارے کیا کہتے ہو؟ اس کا ذکر تو اس آیت میں نہیں ہے، درمیان والی زندگی کا تو میں نے عرض کیا تھا ایمان نام ہے زبان مصطفیٰ علیہ السلام پر اعتبار کرنے کا، چونکہ سرکار نے ہمیں فرمایا ہے اس لیے ہم انبیاء کو زندہ مانتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، قبر والی زندگی دوسرا محسوس نہیں کر سکتا، یہ میں نے اسی وقت عرض کیا تھا، ہے وہ بندہ زندہ لیکن قبر والی زندگی محسوس نہیں ہوتی انسانوں کو۔ یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ہے بخاری شریف، یہ بخاری شریف کا چیپٹر ہے باب کلام المیت علی الجنازہ، چارپائی پر میت کا کلام کرنا، یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا قتیبہ، ہم سے حدیث بیان کی ہے قتیبہ نے، حدثنا اللیث عن سعید بن ابی سعید عن ابیہ، اور وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ہے لیث نے، اور انہوں نے روایت کی ہے سعید جو بیٹا ہے ابو سعید کا، اور اس سعید نے اپنے باپ سے روایت کی ہے، یعنی حضرت ابو سعید سے رضی اللہ عنہ، انہ سمع ابا سعید الخدری، کہ انہوں نے اپنے ابا جان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وضعت الجنازۃ، جب جنازہ تیار کیا جاتا ہے، فاحتملها الرجال على اعناقهم، پھر مرد اس جنازے کو اپنی گردنوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ اب جنازہ چارپائی پر کون ہے؟ میت۔ میت کا منہ اس وقت اوپر ہے یا نیچے؟ اوپر۔ آنکھیں بند ہیں یا کھلی؟ بند ہیں۔ چہرے پر کپڑا ہے کہ نہیں؟ کپڑا بھی ہے۔ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، اگر مرنے والا نیک ہو تو وہ بولتا ہے، کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو، قدمونی قدمونی۔ وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، اگر وہ نیک نہ ہو، بد ہو، تو کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے لوگ کہاں لے جا رہے۔ وہ بولتا ہے اوپر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، انسان کے علاوہ اس میت کی آواز کو ہر کوئی سنتا ہے، ہر کوئی اس مرنے والے کی آواز کو سنتا ہے۔ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اور اگر انسان سن لے تو ہوش میں ہی نہ رہے، بے ہوش ہو جائے، مر جائے، بے ہوش ہو جائے۔ یہ ہے حدیث نمبر 1380، کتاب الجنائز ہے، باب کلام المیت علی الجنازہ۔ اب میں پوچھتا ہوں، یہ بولنے والا زندہ ہے کہ مردہ؟
لفظ میت ہے اس پر، لیکن اس کے اندر اتنی حیات تو ہے نا، اتنا شعور تو ہے نا کہ وہ اٹھانے والے کو دیکھ بھی رہا ہے، ان کی باتیں سن پتہ بھی چل رہا ہے کہ اب جنازہ اٹھایا ہے، اس کی روح تو پہلے نکل چکی ہے۔ اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا، اس کے بعد اسے کفن پہنایا گیا۔ جب جنازہ کندھوں پر ہوا تو اب بولتا ہے، اب پتہ چلا وہ نیچے والوں کو دیکھ بھی رہا ہے، ان کی باتیں سن بھی رہا ہے اور ان سے کچھ کہہ بھی رہا ہے۔ پتہ چلا روح نکل جائے تو وہ فنش نہیں ہوتا، بس وارثوں کو حکم ہے اب تم نے یہ کرنا ہے۔ ہم کب کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی روح اقدس نے پرواز نہیں کی؟ پرواز کی۔ انک میتم و انہم میتون کا لفظ صادق آیا یہ، لیکن صحابہ کرام جو ورثاء ہیں نبی کریم علیہ السلام کے، انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں پوری کیں، کیونکہ انہیں سرکار نے فرمایا تھا جب کوئی فوت ہو جائے تو بعد والے ورثاء اس طرح کریں گے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ زندہ نہیں ہیں، زندہ ہیں، لیکن ان کی آواز انسان نہیں سن سکتے، باقی سارے لوگ سنتے ہیں۔ تو جب عام آدمی کا یہ حال ہے تو سید الانبیاء کی عظمتیں کون بیان کر سکتا ہے؟ پیچھے میں نے آپ حضرات کے سامنے 8 آیتوں سے کافر کا قبر میں معذب ہونا، عذاب دیا جانا ثابت کیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھی تو 9 تھیں، لیکن بیان 8 کی ہیں میں نے۔ 9ویں بھی سونی لو یار، پتہ نہیں دوبارہ بیان کرنے کا موقع ملے کہ نہ ملے، سن لو۔ 30واں پارہ نکالو، سورۃ تکاثر۔ الہاکم التکاثر، غافل رکھا تم کو زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے۔ میں اے بھی اکٹھا کر لاں، میں اے بھی اکٹھا کر لاں، میں اے بھی اکٹھا کر لاں، اس ہوس نے تمہیں اللہ کی یاد سے غافل رکھا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو دیکھ لیا، قبروں میں جا پہنچے۔ جب قبر میں پہنچے، کلا سوف تعلمون، ہاں لگ پتہ جائے گا، کلا سوف تعلمون، تم جلد جان جاؤ گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں تمہیں اپنی کوششوں کا انجام جلد معلوم ہو جائے گا۔ ادھر قبر میں پہنچے، ادھر کلا سوف تعلمون، تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ تو قبر میں کس چیز کا پتہ چلتا ہے؟ بندہ کہتا ہے لڑتا ہے جب کسی سے، تینوں لگ پتہ جائے گا، میں دس دیاں گا تینوں۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے حتیٰ زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اس آیت کی تفسیر میں امام المفسرین ابن جریر طبری ارشاد فرماتے ہیں، فی ھذا دلیل علی صحت القول بعذاب القبر، اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ عذاب قبر کا قول بالکل صحیح ہے،
یہ جو کہا جاتا ہے نا قبر میں عذاب ہوگا، یہ بالکل صحیح ہے۔ اوے بچوں، کسی کے کہنے میں آ کر نہ عذاب قبر کا انکار نہ کر بیٹھنا۔ اچھا، آگے بھی ابن جریر نے کچھ لکھا ہے۔ اس کے بعد 3 مختلف سندوں سے ابن جریر نے حضرت سیدنا مولا مرتضی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے۔ مولا مرتضی فرماتے ہیں یہ آیتیں عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کی آیتوں کی تفسیر، ایک تو قرآن کا ظاہر بتاتا ہے، قبروں میں جاتے ہی لگ پتہ جائے گا، اور حضرت علی کیا تفسیر کر رہے ہیں؟ عذاب قبر سے۔ ابن جریر کی جلد 30 ہے، صفحہ 183 ہے، یہ جو میں نے عرض کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ مولا مرتضی فرماتے ہیں یہ آیتیں عذاب قبر سے متعلق ہے۔ اچھا، اب آئیے تفسیر قرطبی کی طرف۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حبر امت حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کلا سوف تعلمون، یہ جو پہلا ہے اس سے مراد ہے عذاب قبر، اور پھر ثم آتا ہے تراخی کے لیے کہ قبر کے عذاب کے کچھ دیر بعد ثم کلا سوف تعلمون، یہ دوسرا کلا سوف تعلمون جو ہے نا اس سے مراد عذاب آخرت ہے۔ تو اب دیکھیے مولا مرتضی بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں کس کے متعلق ہیں؟ عذاب قبر کے متعلق۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں؟ کلا سوف تعلمون سے مراد کیا ہے؟ عذاب قبر۔ اب چلیے نکالیے دوسرا پارہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 154۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور تم نہ کہو ان لوگوں کے متعلق جو قتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں، انہیں کیا نہ کہو؟ اموات، یہ مردہ ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اچھا، کن کو مردہ نہیں کہنا؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں۔ اب قتل کون ہوتا ہے؟ روح قتل ہوتی ہے یا جسم؟ جسم۔ کون سی چیز قتل ہوتی ہے؟ جسم۔ کہ شہید کے جسم کو تم زبان سے بول کر مردہ نہ کہو۔ کیوں؟ موت و حیات کے خالق تم نہیں ہو، میں اللہ ہوں۔ مجھے پتہ ہے کون مردہ ہے کون زندہ ہے، مجھے پتہ ہے، میں رب اعلان کرتا ہوں بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں، مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ کس کو مردہ نہیں کہنا؟ مردے کے، شہید کے جسم کو، اور زندہ کون ہے؟ وہی جسم کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ یا اللہ ہمیں تو زندگی نظر نہیں آتی، وہ تو بالکل ایسے ہے، ہاتھ بھی نہیں ہلتا، آنکھ بھی نہیں جھپکتی۔ یا اللہ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے، بم بالکل سر کے اوپر گرا، بوٹی بوٹی ہو گئی، لوتھڑے ہی لوتھڑے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں کہہ رہا ہوں بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں آئے گی، تمہاری کھوپڑیاں نہیں اس کو قبول کریں گی۔
بس جو مجھے مانتا ہے میرے مصطفیٰ کو مانتا ہے، وہ یقین کر لے کہ یہ شہید اللہ کی راہ میں جو جسم قتل ہوا ہے یہ زندہ ہے۔ تو ہمارا خطاب بھی انہی سے ہے جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ارے جب شہید زندہ ہیں، شہید ہوتا کون ہے؟ جو نام مصطفیٰ پر کٹ مرے۔ جب نام مصطفیٰ پر کٹ مرنے والا زندہ ہے تو وہ خود مصطفیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں کیوں زندہ نہیں ہیں؟ جنگ میں لڑ ابو جہل بھی رہا تھا، اور ایک جنگ میں لڑ حضرت حمزہ بھی رہے تھے۔ وہ ابو جہل لڑ رہا تھا بدر کے میدان میں اپنے حبل کی عزت کے لیے، اور احد میں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ لڑ رہے تھے اللہ کے دین کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کی عزت کے لیے۔ جو حبل کے لیے لڑ رہا تھا وہ مردود بن گیا، اور جو اللہ رسول کے لیے لڑ رہے تھے، اللہ کی راہ میں، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کے لیے، وہ سید الشہداء کا لقب پا گئے۔ الحمدللہ وہ زندہ ہیں کیونکہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے یہ صرف ظاہر ترجمہ کر رہے ہیں، ہمارے کسی بندے نے لکھا ہی نہیں۔ قاضی شوکانی، یہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کو بہت مانا جاتا ہے سلفی حضرات کے نزدیک۔ قاضی شوکانی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے نیل الاوطار۔ نیل الاوطار جلد 3 صفحہ 260 میں وہ اسی مسئلے پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَوَارَدَ النَّصُّ فِي كِتَابِ اللَّهِ فِي حَقِّ الشُّهَدَاءِ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ يُرْزَقُونَ وَأَنَّ الْحَيَاةَ فِيهِمْ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْجَسَدِ فَكَيْفَ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ کی کتاب میں شہداء کے حق میں نص وارد ہوئی ہے۔ سیق الکلام لأجلہ، اسی بات کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ اللہ کی کتاب میں شہداء کے حق میں نص وارد ہوئی کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت لکھوا رہا ہوں نا میں، اس کے تحت آئے گا۔ انہیں رزق دیا جاتا ہے، اور بے شک یہ حیات جسم کے ساتھ متعلق ہے۔ زندہ کون سی چیز ہے؟ جسم۔ رزق بھی ان کا جسم کھا رہا ہے۔ جب شہداء کا جسم زندہ ہے تو انبیاء و مرسلین کے اجساد مطہرہ میں حیات کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر اب محبت سے کہنا چاہیے نا، تو زندہ ہے واللہ، 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اچھا، بعض لوگ وہ کہہ دیتے ہیں کہ شہداء کی ارواح زندہ ہیں، روحیں زندہ ہیں، جسم زندہ نہیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ قاضی شوکانی کی اس بات پر دوبارہ غور کریں۔ وہ کہتے ہیں ان الحیات فیہم متعلقۃ بالجسد، بالجسد، اس پر بھی غور کریں،
اور آگے میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، میری ان باتوں پر بھی غور کریں۔ اگر یہ کہا جائے کہ شہداء کے جسم زندہ نہیں ہیں، ان کی روحیں زندہ ہیں، تو بل احیاء کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ روح تو کافر کی بھی زندہ ہے۔ کافر کی روح بھی مرتی تو نہیں ہے نا، کافر کی روح بھی زندہ ہے۔ تو شہیدوں کے جسم کے اندر وہ کون سی خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے بل احیاء؟ ایک دوسری بات وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، قتل اللہ کی راہ میں کون سی چیز ہوئی ہے؟ جسم۔ تو کس کو اللہ زندہ کہہ رہا ہے؟ اسی کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کی ایک مثال قرآن شریف سے سمجھ لیجیے، نکالیے 6 پارہ سورۃ نساء آیت نمبر 157 158۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً، پکی بات ہے کہ ان یہودیوں نے جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا۔ کس کو قتل نہیں کیا؟ جناب عیسیٰ کو۔ جناب عیسیٰ کے جسم کو یا جناب عیسیٰ کی روح کو؟ جناب عیسیٰ کے جسم کو۔ اللہ فرماتا ہے پکی بات ہے کہ ان یہودیوں نے جناب عیسیٰ کے جسم مبارک کو قتل نہیں کیا۔ یا اللہ پھر ہوا کیا؟ فرمایا بلکہ رفعہ اللہ الیہ، اس کو، کس کو؟ اسی جسم عیسیٰ کو، اسی جسم عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ اب دیکھیے، مرزائیوں والی بولی نہ بولنا کہ اللہ نے ان کی روح کا رفع کیا تھا، نہ، قادیانی مت بننا، اہل سنت کے دائرے میں رہو۔ اور اہل سنت کے دائرے میں وہی ہوتا ہے جو اہل سنت والے سارے عقائد رکھتا ہے۔ اگر کسی ایک عقیدے میں بھی گڑبڑ ہو جائے تو سنیت سے خارج ہو جاتا ہے وہ۔ تو یہ نہ کہنا پھر کہ جی ہم سنی ہیں، نہیں، جناب عیسیٰ کے جسم کو پکی بات ہے یہودیوں نے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جناب عیسیٰ کے جسم کو اوپر اٹھا لیا۔ اسی طرح نہ کہنا ان کے بارے جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، کیوں؟ بل احیاء، بلکہ یہ جسم کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ چلیے جی اگلی آیت، 4 پارہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 169۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ زبان سے مردہ کہنا تو درکنار، خبردار، ہرگز دل میں بھی خیال نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، انہیں مردہ ہرگز سمجھنا بھی نہیں، دل میں خیال نہیں کرنا ہمیں تو ان کی ہڈی نظر نہیں آ رہی، ہمیں تو ان کی بوٹی نظر نہیں آ رہی، چلو زبان سے تو کہہ نہیں سکتے مردہ، چلو دل میں ہی مردہ سمجھ۔ اللہ کہتا ہے نا، خبردار، تمہیں کیا پتا۔ آج دیکھیں نا، 40-50 سال کے اندر ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں جو پہلے کبھی لوگوں نے دیکھی نہیں تھی، اور ابھی پتہ نہیں کتنی چیزیں دیکھیں گے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جو خالق کائنات ہے، فرماتا نا، دل میں بھی ان کو مردہ نہ سمجھنا، بل احیاء، بلکہ یہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ عند ربہم، عند ربہم، یہ میں آگے تفصیل بیان کروں گا، اپنے رب کے پیارے ہیں۔
یہاں اندہ کا معنی کیا ہے؟ اپنے رب کے پیارے ہیں، رب کو مقبول ہیں، قبول ہیں یہ۔ یرزقون، یہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، یہ زندہ ہیں، رب کے پیارے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس پر خوش ہو رہے ہیں، خوش ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ اب وہ لوگ خوش زندہ ہوتا ہے یا بالکل فنش؟ زندہ قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ایک وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِم، اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی تک ان کو ملے نہیں۔ یعنی جو قبروں والے ہیں نا، شہید، جو ان کے پچھلے وارث ہیں نا دنیا کے اندر، ان کے بارے جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں کہ جب وہ قبر میں آئیں گے تو یہ نعمت بھی ان کو ملے گی، یہ نعمت بھی ملے گی، یہ نعمت بھی ملے گی۔ وہ ابھی تو یہ دنیا والے مرے نہیں، تم کہتے ہو قبروں والے جانتے کچھ نہیں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے یہ جو شہید ہیں نا، اپنی اپنی قبروں میں یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم، یہ خوشی کس بات کی منا رہے ہیں؟ کہ ان کا خاتمہ ہوگا ایمان پر، پتہ ہے اس کا بھی، اور کہہ رہے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ جب آئیں گے نا تو ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ یہ غمگین ہوں گے۔ اب بتایا جائے جب شہیدوں کی یہ شان ہے تو انبیاء و مرسلین کی کیا شان ہوگی۔ یہ جو لفظ ہے نا عند ربہم یرزقون، اب اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ میں نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ رب کے پیارے ہیں۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں ہاں جی زندہ تے ہیں نا، پر عند ربہم اپنے رب دے کول، رب نے کوئی وکھرا کوٹھا پایا ہے؟ وہ کون سی جگہ ہے جو رب کے علم میں نہیں، رب کی گرفت میں نہیں ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ تو عندہ یہاں مکان کے لیے نہیں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، یہ امام قرطبی فرماتے ہیں عند ربہم، یہ جو لفظ ہے نا یہاں مضاف محذوف ہے۔ ایک لفظ ہے جو لفظ رب کی طرف مضاف ہو رہا ہے، اور وہ لفظ ہے عند کرامت ربہم، اور یہ جو ہے نا عند، یہ غایت قرب کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ اللہ کے بڑے مقرب ہیں۔ یہ جو عندہ ہے نا، عندہ لدا کی طرح ہے، ایک لفظ ہے لدا، لدا کی طرح ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں اسی لیے یہ جو لفظ عندہ ہے اس کی تصغیر نہیں آتی، عندہ انید، اس کی تصغیر انید نہیں آتی، اور کہتے ہیں میں کو اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو ناو کے امام سیبویہ نے کہا ہے۔ معلوم ہوا امام قرطبی فرماتے ہیں فَهَذِهِ عِنْدِيَّةُ الْكَرَامَةِ لَا عِنْدِيَّةُ الْمَسَافَةِ وَالْقُرْبِ، کہ یہاں عندہ کرامت کے معنی میں ہے، مسافت کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ امام قرطبی نے لکھا، حوالہ دیکھنا ہو تفسیر قرطبی جلد 4 صفحہ 272 ہے یا 73، اسی آیت کے تحت لکھا ہے انہوں نے۔
اچھا، ایک بڑی مشہور تفسیر ہے، تفسیر روح المعانی، سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی معروف تفسیر ہے ان کی روح المعانی، اور بڑے بڑے مفسرین بعد والے اس کے حوالے دیتے ہیں۔ وہ بھی لکھتے ہیں جلد 4 صفحہ 122 میں کہ اندہ یہاں قرب مکانی کے لیے نہیں، کیونکہ یہ معنی مراد لینا محال ہے کہ جگہ کے اعتبار سے اللہ کے قریب ہے، اللہ تو ہر کسی کے قریب ہے، تو یہ قرب مکانی کے لیے نہیں ہے۔ نہ ہی یہاں اندہ علم اور حکم کے معنی میں ہے۔ بعض اوقات لفظ اندہ جو آتا ہے نا تو علم اور حکم کے معنی میں آتا، ھذا عند ابی حنیفہ تھا، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اس مسئلے میں یہ حکم لگاتے ہیں۔ ھذا عند الشافعی، امام شافعی کے نزدیک یہ ہے۔ یہاں نزدیک کا معنی کیا ہے؟ امام شافعی کا علم یہ کہتا ہے، وہ اس پر یہ حکم لگاتے ہیں۔ اس لیے یہ معنی موقع کے مناسب نہیں۔ علامہ آلوسی ارشاد فرماتے ہیں بلکہ اندہ یہاں تقرب اور بزرگی کے معنی میں ہے، یعنی شہداء جو ہیں وہ بلند مرتبے والے ہیں۔ شہداء کیا ہیں؟ بلند مرتبے والے ہیں۔ زندہ میں بھی ہوں، زندہ تم بھی ہو، زندہ مودی بھی ہے، زندہ وہ ٹرمپ بھی ہے، زندہ وہ سکھ پنڈت بھی ہیں۔ کیا سب اللہ کے ہاں برابر ہیں؟ اللہ کے علم میں سب ہیں، کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے، لیکن مرتبہ ان کا اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے۔ کوئی اللہ کو پیارا ہے، کوئی اللہ کے نزدیک پیارا نہیں ہے۔ تو اسی طرح عند ربہم کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو پیارے ہیں، اپنے رب کے مقبول ہیں۔ اچھا، پھر آگے علامہ آلوسی فرماتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا معنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ کرنا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا اللہ کے علم میں یہ معنی تحقق پر دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ بل احیاء عند ربہم، بلکہ یہ بے شک شہداء کی حیات جو ہے یہ متحقق ہے، یہ ان کی حیات ہے، یقیناً ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ علامہ آلوسی یہ سوال کرنے کے بعد جواب پتہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یار یہ تو دیکھو یہ مقام ہے کون سا؟ یہ مقام تو مقام مدح ہے نا۔ اللہ تعالیٰ تو شہیدوں کی مدح بیان کر رہا ہے نا، شہیدوں کی شان بیان کر رہا ہے نا، تو ترجمہ وہ کرو نا جو مقام مدح کے لائق ہو۔ یہ پکی بات یہ نہیں، یہ مقام مدح نہیں، بلکہ مقام مدح کیا ہے کہ اندہ کی تفسیر قبولیت کے ساتھ کی جائے کہ یہ شہداء اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اللہ کو پیارے ہیں۔ ایک دیوبندی عالم گزرے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے شیخ الہند، علامہ محمود الحسن صاحب۔ یہ شیخ الہند علامہ محمود الحسن، ان کا جو ترجمہ ہے اس پر جو حاشیہ ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کو حق تعالی کا ممتاز قرب حاصل ہوتا ہے۔ شہداء بل احیاء عند ربہم کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ان کو حق تعالی کا ممتاز قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور علامہ اشرف علی صاحب تھانوی وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب یعنی مقبول ہیں۔ تفسیر بیان القرآن جلد 1 صفحہ 227۔
آپ نے علماء دیوبند کی رائے سن لی نا، ایک ان سب کے استاد جی شیخ الہند علامہ محمود الحسن کی، دوسری ان کے حکیم الامت علامہ اشرف علی صاحب تھانوی کی۔ اب ہم چاہتے ہیں کوئی یہ نہ کہے او جی دیوبندی مولویاں دی گل ہی کر دیں، نہ قرآن تو نہیں نہ ثابت کیتا۔ چلو اب میں قرآن سے ثابت کروں کہ اندہ کبھی کبھی پیارے کے معنی میں آتا ہے، مقبول کے معنی میں آتا ہے۔ دیکھو نکالو سورۃ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علم میں صرف دین اسلام ہی ہے؟ یہودیت اللہ کے دین اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ وہ سارے اللہ کے علم میں ہیں، لیکن نہ یہودیت اللہ کو پیاری، نہ عیسائیت اللہ کو پیاری، نہ ہندو مت اللہ کو پیارا، نہ سکھزم اللہ کو پیارا، نہ الہاد اللہ کو پیارا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کو اگر پیارا ہے تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اچھا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کا، کہ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ یعنی وہ بھی یہاں اندہ کا ترجمہ مقبول کے نام سے کر رہے ہیں۔ زندہ تو سارے ہی ہیں، لیکن ہر کوئی اللہ کو پیارا نہیں۔ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے وہ اللہ کو بہت پیارا ہے، زندہ بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، اللہ کو پیارا بھی ہے۔ علامہ محمود آلوسی نے تفسیر روح المعانی اس کے اندر جو ترجمہ کیا ہے ان الدین المرضی عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے ہاں پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو اب ترجمہ کرو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں نا، خبردار ان کو دل کے اندر بھی مردہ نہیں کہنا، مردہ گمان نہیں کرنا، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کو مقبول ہیں، اپنے رب کو پیارے۔ ہر مرنے والا مقبول نہیں ہوتا، یہ جو اللہ کی راہ میں ہے نا یہ مقبول ہیں، رب کے پیارے ہیں۔ یرزقون، انہیں کھانے پینے کو دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور آیت بھی لکھ لیجئے، وہ بھی دیکھ لیجئے، یہی سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 85 دیکھو بھائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو آدمی اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، قبول کون سا دین کیا جائے گا؟ اسلام، اور اسلام کے علاوہ جو کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرنے والا، چاہنے والا، پسند کرنے والا، وہ گھاٹا پانے والوں میں ہوگا۔ چلو بھئی اب نکالو 23واں پارہ سورۃ یاسین۔ حیات شہداء پر میں نے 2 آیتیں لکھوائی ہیں۔ عذاب قبر پر کتنی آیتیں بیان ہوئیں؟ 9۔ ایمان والا قبر کے اندر ثابت قدم رہتا ہے 1، اور شہداء کی حیات پر کتنی آیتیں؟ 2 ہو گئیں، اب تیسری آئی۔ ایک اللہ کا بندہ تھا جس کا نام مفسرین بیان کرتے ہیں حبیب نجار۔ وہ اللہ کے نبیوں کی حمایت میں بولا، انبیاء کی ناموس کے لیے اس نے زبان کھولی۔ اور اپنے گھر میں بیٹھ کر نا ناموس رسالت کی بات کرنا آسان ہے،
قربان جائیں اس بندے کی عظمت پر جسے حبیب نجار کہتے ہیں۔ وہ کافروں کے سامنے ڈٹ کر، وہ 22ویں پارے کے آخر میں سورہ یاسین کے اندر وہ آپ پڑھ لیجئے گا، تو وہ جب بولا نا تو کافروں نے پکڑ لیا، مار مار کے پتھر اسے مار دیا، وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گیا۔ جب قتل ہو گیا، قیلا، اب اس بندے سے فرمایا گیا، فرمانے والا کون ہے؟ اللہ، فرشتوں کے ذریعے فرمایا گیا، ادخل الجنہ، چل جنت کے اندر چلا جا، جنت کے اندر چلا جا۔ یہ سرکار کے آنے سے پہلے کی بات ہے، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حمایتیوں کی بات ہو رہی ہے۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ یہ ہے نا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ اللہ بیان فرما رہا ہے۔ تو اب اس کو جب وہ شہید ہو گیا، اسی وقت کہا گیا ادخل الجنہ، چل بھائی جنت کے اندر۔ اب یہ کون سی جنت کے اندر اللہ بھیج رہا ہے؟ وہ جنت جس میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا آخر میں، وہ جنت جو ہے وہ ابھی اس کا دروازہ تو نہیں کھولا، وہ تو قیامت کے دن سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہم کھٹکھٹائیں گے، جنت کا دروازہ ہم کھلوائیں گے۔ وہ جو دربان ہے نا جنت کے دروازے کا، پوچھے گا من، آپ کون ہو دروازے پر دستک دینے والے؟ فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شہد سے میٹھا محمد نام، کتنا محمد، ذرا آپ بھی کہو نا ایک بار محمد۔ بعض لوگ خام خواہ بحث کرتے ہیں چومنا نہیں چاہیے، چومنا چاہیے، بدبخت تو چومے بغیر نام ادا کر کے دکھا، یہ ہونٹ خود بخود اس نام کو چوم لیتے ہیں۔ سرکار فرمائیں گے ہم کہیں گے محمد، میں محمد ہوں۔ اب دروازہ کھلے گا اور فرشتہ عرض کرے گا مجھے بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ میرے محبوب سے پہلے کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ جنت اور ہے۔ یہ جنت کون سی ہے؟ قبر ہی کو اللہ تعالیٰ یا جہنم کا گڑھا بناتا ہے یا جنت کا باغ بناتا ہے۔ چل ادخل الجنہ، چل جنت کے اندر۔ قالا، جب وہ پہنچ گیا نا جنت کے اندر تو اب اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جب وہ جنت کے انعامات دیکھے گا نا تو کہے گا کاش میری قوم کے ان لڑکوں کو پتہ چل جاتا، یہ جو قوم ہے نا میری جو آج مان نہیں رہی، کاش ان کو پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے میری مغفرت کی، کیسی اللہ نے میری مغفرت کی ہے، کتنا بخشا ہے اور کتنی مجھے اللہ نے عزت دی ہے، کاش پتہ چل جاتا۔ مجھے ایک مرتبہ یہ 30 چک ہے نا، یہ امی پور بنگلہ سے اڑے، کافی سال ہو گئے، 35 سال یا پتہ نہیں کتنے سال۔ وہاں وہابیوں نے مجھے تھریٹ کیا تھا کہ اسی تینوں وٹے مار مار کے مار دیاں گے، تینوں یہ کر دیاں گے، وہ کر دیاں گے۔ تو میں نے یہی آیت کوٹ کی تھی، میں نے کہا تھا اگر میں مر گیا نا سرکار کے ناموس کی خاطر پہرا دیتا ہوا تو میرے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا۔ جس طرح حبیب نجار نے کہا تھا نا، میں بھی اس وقت کہوں گا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔
یا اللہ انہاں مولویاں نے اپنی جماعت دے منڈیاں نو دسیا ہی نہیں تیرے نبیاں دی خاطر لڑن مڑن دا اجر کی ہے۔ یا اللہ انہاں مولویاں نو پتہ ہی نہیں لگا تیرے محبوب دی شہزادی دی خاطر بولنا اے دا اجر کنے۔ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ تو کیا خیال ہے حبیب نجار صاحب پھر قبر میں زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں؟ اور نبیوں کی عظمت کے لیے، ان کی ناموس کے لیے مار کھانے والا، جان دینے والا وہ زندہ ہے، تو جو سب نبیوں کے سردار ہیں وہ خود کیوں نہیں زندہ؟ اچھا، تفسیر مظہری میں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام شہداء کی طرح نجار کا اکرام کرتے ہوئے جنت میں داخلہ کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ ابن جریر نے یہ کہا ہے ان عبداللہ ابن مسعود کان یقول قال اللہ لہ ادخل الجنہ فدخلها حیا یرزق فیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا جنت میں داخل ہو جا، پس حبیب نجار جنت میں اس حال میں داخل ہوئے کہ وہ زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ معالم التنزیل امام بغوی کی تفسیر، جنہیں محی السنہ کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں ادخلہ الجنۃ وہو حی فیہا یرزق، اللہ نے انہیں جنت میں داخل کیا، وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی ملتا ہے۔ یارو مودودی صاحب کو ہی اٹھا لو، تفہیم القرآن کے اندر لکھتے ہیں، حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت اسے جنت میں داخل کر دیا اور وہ وہاں زندہ ہے، رزق پا رہا ہے۔ ارے جب حبیب نجار زندہ ہیں اپنی قبر میں، تو کیا خیال ہے ابو بکر صدیق زندہ نہیں ہیں؟ عمر فاروق زندہ نہیں ہیں؟ عثمان غنی زندہ نہیں ہیں؟ مولا مرتضیٰ زندہ نہیں ہیں؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا نہیں زندہ نہیں ہیں؟ امہات المومنین کیا یہ زندہ نہیں ہیں؟ ہماری مقدس مائیں حضرت عائشہ زندہ نہیں ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ زندہ نہیں ہیں؟ ارے حبیب نجار جب اپنی قبر میں زندہ ہیں تو صحابہ کرام بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء کاملین بھی زندہ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، چلے پھر باقی کل سی ٹائم دیکھا تو وہ فنش ہو گیا۔ مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی